علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھو وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یوں تو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو چاند کے حساب سے چلتا ہے، جسے ہجری سال کہتے ہیں، لیکن آج محرم صرف ایک مہینے کا نام نہیں رہ گیا ہے، بلکہ آج محرم نام ہے ایک آندولن کا، بھرشٹاچار کے خلاف آندولن، اتیاچار کے خلاف آندولن، ناانصافی کے خلاف آندولن، برائیوں کے خلاف آندولن۔ دنیا کے سارے کیلنڈر نئے سال کے ساتھ خوشیوں کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن صرف ایک اسلامی کیلنڈر ایسا ہوتا ہے جو نئے سال کے ساتھ غم کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ غم وہ غم ہے جو سوتے ہوئے انسان کو جھنجھوڑتا ہے، دل کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، مظلوموں کے اندر امید کی کرن پیدا کرتا ہے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، سن 61 ہجری کے محرم کا مہینہ تھا، جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو ان کے 71 ساتھیوں کے ساتھ بے دردی سے کربلا میں ظالم یزیدی فوج نے شہید کر دیا تھا۔ یزید ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی حکومت صرف عرب دیشوں پر ہی نہیں تھی بلکہ ایران، عراق، یمن، سیریا، یہاں تک کہ افریقہ کے کچھ حصوں میں بھی اس کی حکومت پھیلی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے کا سپر پاور یزید کو سمجھا جاتا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ سیریا، جسے تب شام کہتے تھے، وہ یزید کی راجدھانی ہوا کرتی تھی۔ یزید مذہب کے نام پر بری باتیں پھیلانا چاہتا تھا، اپنی عیاشی، ظلم اور ستم کو اسلام کا نام دینا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اس کا سمرتھن نہ کریں۔ یہ سوچ کر اس نے آدیش دیا کہ امام حسین سے سمرتھن لیا جائے اور اگر انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یزید کی اس تاناشاہی کے خلاف کوئی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور یزید کو اپنے ناجائز مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے کہا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے، قربانی اتنی ہی بڑی دینی پڑے گی۔ امام حسین کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا اور یزیدی فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو، جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں، امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ ظالم یزیدیوں نے ان کا پانی تک بند کر دیا تھا۔ انہیں صرف نوجوانوں کو ہی شہید نہیں کیا بلکہ بوڑھوں کو بھی یزیدی فوج نے شہید کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی اپنے باپ کی گود میں تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد یزیدی فوج نے عورتوں، بچوں اور امام کے ایک بیمار بیٹے کو قیدی بنا کر یزید کے پاس شیریا یعنی شام بھیج دیا، جہاں انہیں قید خانے میں سختیاں جھیلنی پڑی۔ ان قیدیوں کا نیترتو امام حسین کی بہن اور حضرت علی کی بیٹی زینب نے کیا۔ انہوں نے تمام سختیوں کے باوجود ہار نہیں مانی اور امام کا سندیش دنیا تک پہنچایا۔ امام حسین شاید اسی لیے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کربلا لائے تھے، کیونکہ اگر زینب نہ ہوتی اور یہ سارے قیدی نہ ہوتے تو شاید دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کربلا کے ویران صحرا میں نبی کے نواسے اور ان کے پریوار کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا۔ امام حسین کی یہ قربانی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے تھی۔
इसीलिए हर साल मुहर्रम में इस कुर्बानी की याद सिर्फ मुसलमान ही नहीं मनाते, बल्कि हर वो इंसान अपने अपने तरीक़े से मनाता है जो इंसाफ पसंद है, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म और मज़हब से क्यों ना हो। आज मुहर्रम का जुलूस इसलिए उठाया जाता है ताकि लोग सवाल करें कि ये जुलूस किसका है, क्यों उठाया जाता है। इतिहास गवाह है कि जालिम यजीद सारे जुल्म करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और हार गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान देकर भी जीत गए, क्योंकि वो जुल्म के आगे नहीं झुके और इंसानियत को बचा लिया। इस्लाम अमन का मजहब है जो ये सिखाता है कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप एक अच्छे मुसलमान भी नहीं हो सकते। यही इमाम हुसैन का पैगाम है और यही मुहर्रम है। मुनव्वर रिजवी, न्यूज़ स्टार 1, गोरखपुर।